اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، MFA ہربل میڈیسن چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ کشتہ جات کے خاص پر مبنی ویڈیو یوٹیوب پر یہ پہلی ویڈیو ہے، اس سے پہلے کسی نے بھی یہ ویڈیو نہیں بنائی۔ تو MFA ہربل میڈیسن چینل پر کشتہ جات کے خاص یعنی کہ 100 کشتہ جات کے خاص پر بنائی جانے والی یہ پہلی ویڈیو ہے۔ تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ کشتہ جات کے تمام خاص آپ کو ملتے رہیں۔ تو اس کو میں نے کشتہ جات کے خاص کو جو ہے کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی کہ پہلے جو کشتے ہیں وہ ہے دانتوں کے خاص کے کشتے، نمبر 2 پر ہے اب دانتوں کے خاص کے کشتے، تو نمبر 3 پر ہے معدنیات کے کشتے۔ تو ہر کیٹیگری میں جو کشتہ جات ہیں ان کی تفصیل کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو آج نمبر 1 پر آتا ہے دانتوں کے کشتوں کے خاص۔ اب دانتیں کون کون سی ہیں جو دانتوں کے کشتے ہیں اس میں ہے نمبر 1 پہ ہے کشتہ چاندی ہے، پھر نمبر 2 پہ کشتہ سونا ہے، پھر نمبر 3 پہ کشتہ کلئی ہے، پھر نمبر 4 پہ کشتہ تانبا ہے، پھر نمبر 5 پہ کشتہ جست ہے، اور پھر کشتہ فولاد ہے، یعنی کہ 6 کشتے موجود ہیں دانتوں کے خاص پر۔ تو جو سب سے پہلا کشتہ ہے وہ ہے کشتہ سونا۔ کشتہ سونا جو ہے یہ اعضائے رئیسہ اور حفظ شباب کے لیے اکسیر اعظم ہے، مقوی اور بصر ہے، یعنی آنکھوں کو بھی طاقت دیتا ہے، دل کو بھی قوت دیتا ہے یعنی زیادہ پیدا کرتا ہے، بدن کو چاند کی طرح روشن کرتا ہے، تمام کشتوں کا سردار کشتہ ہے۔ اور جو انسان یہ کشتہ کھا لیتا ہے تو کافی بیماریوں سے بھی وہ مختلف قسم کی جو ہے ان سے یہ انسان وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ تمام کشتوں کا سردار کشتہ ہے، اور انسان کی بنائی بھی ٹھیک رہتی ہے اور اس کے دانت بھی ٹھیک رہتے ہیں، اور یہ انسان کے چہرے کو سرخ کر دیتا ہے۔ تو اس کی مقدار خوراک ہے 1 تا 2 چاول مکھن یا ملائی میں آپ نے استعمال کرنی ہے۔ تو اب اس بازار میں یا حکیم لوگ یا سنیاسی لوگ جو ہے 2 نمبر کشتے بیچتے ہیں، تو آپ اس کو کس طرح شناخت کریں گے؟ جانچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے لیمبو کا پانی لینا ہے اور اس میں سے کشتے کو رگڑائی کرنی ہے۔ اگر اس کشتے کی سرخی برقرار رہے تو کشتہ اصل ہے، اگر کشتے کا سرخ رنگ ختم ہو جائے تو وہ کشتہ نقل ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پارے میں اس کشتے یعنی کہ سونے کے کشتے کی رگڑائی کرنی ہے۔ جیسے جیسے آپ رگڑائی کرتے جائیں گے، اگر پارا جو ہے وہ سونے کے کشتے کو کھاتا جائے تو سمجھ لیں کہ وہ اصل ہے، اگر پارا سونے کے کشتے کو نہ کھائے تو اس سے مراد ہے کہ یہ جو کشتہ سونا ہے وہ نقل ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو اس کی پہچان بنا دی۔ اب آتا ہے نمبر 2 پر کشتہ چاندی۔ نمبر 2 پر جو آگے آ جاتا ہے نمبر 2 پر دانتوں کے خاص میں کشتہ چاندی، جس کو کشتہ نکرہ بھی کہتے ہیں۔ دل، دماغ، معدہ کے لیے اکسیر ہے، جراثیم پیدا کرتا ہے، مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے، سل اور دق میں مفید ہے یعنی کہ TB میں بھی فائدہ کرتا ہے، مقوی اور دافع صورت ہے، مجلوکوں اور مایوسیوں اور نامردوں کا دستگیر ہے۔ مقدار خوراک اس کی کیا 2 تا 3 چاول مکھن یا ملائی میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو آگ میں بنائیں گے تو یہ دمے اور کھانسی کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہو جائے گا، یعنی کہ جس چیز میں بھی آپ چاندی کے کشتے کو بنائیں گے اسی کے فوائد یہ اپنے آپ میں حل کر لے گا۔
تو یاد رکھیں کہ جو آگ میں بنایا جاتا ہے کشتہ اس کی خوراک 1 رتی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 2 تا 3 چاول مکھن یا ملائی میں استعمال کریں۔ اس کی شناخت یا جانچنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے لونگ میں اس کشتے کی رگڑائی کرنی ہے۔ اگر لونگ جو ہے اس کی رگڑائی کے دوران کشتے کو سرمئی رنگ کا کر دے تو کشتہ اصل ہے۔ اگر کسی اور رنگ کا یا سفید رنگ برقرار رہے تو وہ چاندی کا کشتہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے، پارے میں کشتہ چاندی کی رگڑائی کرنی ہے۔ اگر پارا کشتہ چاندی کو کھا جائے، جذب کرتا جائے، حل کرتا جائے تو وہ چاندی کا کشتہ اصل ہے۔ اگر پارا اس کو نہ کھائے، کشتہ اسی طرح پڑا رہے تو وہ چاندی کا کشتہ نقل ہے۔ تو چاندی کے کشتے کو بنانے کی ترکیب وغیرہ جو ہے وہ کسی اور ویڈیو میں ہوگی۔ اس ویڈیو میں صرف کشتہ جات کے خاص پر یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ نمبر 3 پر ہے جی کشتہ کلائی۔ دھاتوں کے کشتہ کے خاص میں نمبر 3 پر جو کشتہ ہے اس کا نام ہے جی کشتہ کلائی، یعنی کہ کشتہ کلائی۔ اس کے خاص میں امراض چشم اور زخموں کے لیے اس کو مفید مانا گیا ہے۔ ذیابیطس یعنی کہ شوگر اور سلسل بول یعنی کہ بہت زیادہ پیشاب آنے کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ احتلام اور جریان کے لیے بھی مجرب ہے۔ مقوی باء اور دافع سوزاک بھی ہے۔ اس کی مقدار خوراک کیا ہے جی، 3 تا 5 چاول آپ نے مکھن ملائی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، یہ جو کلائی کا کشتہ ہے یہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، 1 ہفتے سے زیادہ استعمال نہ کریں ورنہ یہ بجائے فائدے کے آپ کو نقصان دے گا۔ تو اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر آپ 1 ماہ کے بعد آپ نے 2 یا 3 دن زیادہ استعمال کر لینا ہے۔ یہ بات آپ نے ضروری یاد رکھنی ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹھنڈا کشتہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو زیادہ استعمال کریں گے تو یہ آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے 3 سے 7 دن سے زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ اگر دوبارہ استعمال کرنے کی اگر آپ کو ضرورت پڑے بھی تو پھر 1 ماہ کے بعد آپ اس کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کی شناخت کا طریقہ کار کیا ہے کہ پانی پہ نہ تیرے، یعنی کہ اس کشتے کو آپ نے پانی کے اوپر رکھنا ہے۔ اگر پانی پہ تیر جائے، یعنی کہ پانی کے اوپر یہ کشتہ رہے تو اصل ہے، اگر پانی میں ڈوب جائے تو یہ کشتہ نقل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پارے میں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اور اس کی رگڑائی کرتے جانا ہے۔ اگر پارا اس کو کھا جائے تو کشتہ اصل ہے، اگر پارا اس کو نہ کھائے تو یہ جو کشتہ ہے یہ نقل ہے۔ تو چاندی کا کشتہ زیادہ تر جو ہے یہ بھنگ کے پتوں میں بنایا جاتا ہے اور زیادہ بھنگ کے پتوں کا کشتہ ہی چاندی کا جو ہے یہ زیادہ مشہور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چاندی کلی جو ہے، اس کو کلی کے کشتہ کو یا کلی کو جو ہے پارے کے ساتھ آپس میں عقد کر کے کجلی بھی بنا لی جاتی ہے پارے کی، اور پھر اسے سونا سازی یا کیمیا سازی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اگلا ہمارے پاس جو نمبر 4 پہ دھاتوں کا کشتہ ہے وہ ہے جی کشتہ جست۔ کشتہ جست جو ہے وہ امراض چشم یعنی کہ آنکھوں کے امراض کے لیے مفید ہے، بخاروں کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ جذام کو بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے، عاطشک اور وجع المفاصل یعنی دردوں میں کے لیے مجرب ہے۔ یعنی کہ جو خون سے خرابی کے جتنے بھی مرض پیدا ہوتے ہیں خون کی خرابی کی وجہ سے، ان کے لیے کشتہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور یہ فائدہ دیتا ہے۔ پھوڑے، پھنسیوں کے امراض، کوڑ، جذام، پلویری، اس قسم کے تمام عاطشک کے مریضوں کے لیے یہ بہت زیادہ کارآمد کشتہ ہے۔ مقدار خوراک اس کی جی 1 چاول سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور مکھن میں آپ نے استعمال کرنا ہے
یا آپ اس کو ملائی میں بھی یا بدرکہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ کشتہ استعمال کریں کوئی بھی، تو اس کے ساتھ آپ نے گھی اور دودھ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ گھی اور دودھ، ملائی اور بلائی سے کشتہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ فائدہ کرتا ہے، اور وہ اگر کشتہ نقصان دہ بھی ہو، کچا بھی رہ جائے تو وہ نقصان نہیں دیتا۔ اب اس کی شناخت کیا ہے؟ کشتہ جست کے کھانے سے اگر اجابت نہ ہو تو کامل ہے ورنہ ناقص۔ کشتہ جست کے کھانے سے اگر اجابت نہ ہو تو کامل ہے ورنہ ناقص ہے۔ آگے جی ہے دانتوں کے خاص پر ہمارا جو اگلا کشتہ وہ ہے جی نمبر 5 پہ، کشتہ فولاد۔ کشتہ فولاد یعنی کہ کشتہ الحدید مصفی خون ہے اور صالح خون پیدا کرتا ہے، مقوی باء اور گردہ مثانہ اور ممسک ہے، ضعف معدہ اور ضعف جگر اور ضعف طحال کو فائدہ دیتا ہے، منو خون پیدا کرتا ہے، یرقان کے لیے مفید ہے اور انسانی جسم میں خون پیدا بھی کرتا ہے اور طاقت بھی دیتا ہے۔ کشتہ فولاد کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لے سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی عمر بہت زیادہ تھی، تو وہ بوڑھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب حضرت بلقیس سے ان کا نکاح ہوا تو ان کے لیے سورۃ الحدید بھیجی، یعنی کہ فولاد۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فولاد جو ہے وہ کتنی قیمتی، طاقتور اور انسانی جسم کا ایک اہم جزو ہے، یعنی کہ سرخ جو ذرات ہیں انسان کے جسم میں وہ اسی کی وجہ سے، کشتہ فولاد کی ہی وجہ سے بنتے ہیں۔ تو کشتہ فولاد خون پیدا کرنے کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے۔ کشتہ فولاد 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ٹھنڈا فولاد اور ایک گرم فولاد۔ جو فولاد کا کشتہ ٹھنڈا ہے وہ خون کو زیادہ پیدا کرتا ہے، اور جو کشتہ فولاد گرم ہے وہ خون کم پیدا کرتا ہے۔ اس لیے جو خون کی کمی کے مریض ہیں وہ کشتہ فولاد جو ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی کہ جو پھلوں میں مارا جاتا ہے، تو اس کا استعمال کریں۔ جامن کی چھال وغیرہ میں یا جامن کے پھلوں میں جو استعمال کیا جاتا ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ مقدار خوراک کیا ہے جی؟ ایک رتی مکھن یا مسکہ یا ملائی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کشتہ فولاد کی شناخت یہ ہے جی، مقناطیس کے ذریعے آپ نے کشتہ فولاد کو اپنے کاغذ پہ ڈال دینا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے مقناطیس کو پھیرتے جانا ہے۔ مقناطیس کو جیسے جیسے آپ ہلاتے جائیں گے تو وہ کشتہ فولاد اس کے ساتھ چمٹ جائے گا، اگر اس کے ساتھ نہیں چمٹے گا تو وہ سمجھ لیں کہ فولاد کا کشتہ نہیں ہے، وہ کسی اور دانت یا کسی اور چیز کا کشتہ ہے۔ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ نے کشتہ فولاد کو ایک پیالہ پانی لینا ہے، اس کے پر آپ نے کشتہ فولاد رکھ دینا ہے، اس کے اوپر ڈال دینا ہے، اور اگر وہ نیچے بیٹھ جائے تو نقل ہے، اگر اوپر تیرتا رہے تو اصل ہے۔ اور اسی کشتہ فولاد کے اوپر آپ نے گندم کے دانے رکھ دینے ہیں، اگر گندم کے دانے نیچے بیٹھ جائیں تو کشتہ فولاد نقل ہے، اگر گندم کے دانے اوپر اس کے رہیں تو کشتہ فولاد اصل ہے۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 6 پہ جو ہمارے پاس کشتہ ہے وہ ہے جی کشتہ تانبا۔ دھاتوں کے خاص پہ نمبر 6 پہ جو کشتہ ہے وہ ہے جی کشتہ تانبا۔ یہ تمام کشتوں کا سردار کشتہ ہے، اور اس کے خاص میں یہ مقوی باء ہے، مقوی سا ہے، کوئی بھی طاقت واپس لاتا ہے۔ اس کی خوراک آدھا رتی مسکہ میں دیں۔ اس کی شناخت یہ ہے کہ اس کشتے کو آپ دہی میں ڈالیں، اگر سبزی ظاہر نہ ہو تو کامل ہے، اگر سبزی ظاہر ہو جائے تو یہ کشتہ خام ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کشتے کو آپ کوئلے پہ ڈالیں، اگر کوئلہ دھواں دے آگ کا کوئلہ دھواں دے تو کشتہ خام ہے، اگر دھواں نہ دے تو کشتہ کامل ہے۔ اور ایک چیز بات یاد رکھیں کہ جس حکیم نے، جوگی نے، سنیاسی نے کشتہ تانبا کامل بنا لیا
تو اسے دنیا کی کسی دوائی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اسے کوئی اور کشتہ بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام روئے زمین میں جتنے بھی کشتہ جات ہیں، ادویات ہیں، تمام کا سردار ہے۔ یعنی کہ جس نے کشتہ تانبا بنانا سیکھ لیا اس نے پوری حکمت سیکھ لی۔ یاد رکھیں کہ ایک طرف ایک آدمی کشتہ تانبا کامل کی بات ہو رہی ہے، کامل بناتا ہے، تو دوسری طرف ایک آدمی کے پاس ہزاروں نسخے ہیں، تو ہزاروں نسخے والا کشتہ تانبا سے کہے گا کہ مجھے تانبا بنانا سکھا دو، میں تجھے اپنے سارے نسخے دے دیتا ہوں، لیکن وہ تانبے والا آدمی اس کو کشتہ تانبا بنانے کا نسخہ ہرگز نہیں دے گا۔ اور یاد رکھیں یہ جو جوگی سنیاسی لوگ جو ادویات آپ کو جن کے کاکھ مشہور ہیں، یعنی کہ سنیاسی کا ایک کاکھ 1 لاکھ کا، وہ اسی تانبے کے بناتے ہیں، اور تانبے ہی کی وجہ سے وہ کامیاب ہیں۔ تو یہ کشتہ تانبا جو ہے 70 سال سے اوپر عمر میں نہیں کھانا چاہیے، ورنہ یہ نقصان دہ ہونا چاہیے۔ اور حکیم جوگی سنیاسی لوگ یہ کشتہ تانبا جو ہے کسی شخص کو نہ دیں، اس وقت دیں جب سر سے پانی اوپر چلا جائے، یعنی کوئی اور دوائی کام نہ کر رہی ہو، تو پھر آپ کسی مریض کو تانبے کا کشتہ دے سکتے ہیں۔ تو دادو کے خاص کے کشتہ جس میں 6 کشتہ جات تھے ان کے خاص بتا دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس سے بہتر ویڈیو بنا دے تو ایم ایف ہربل میڈیسن چینل پہ اسے 1 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا۔ اور کشتوں کے خاص پر بنائی گئی ویڈیو میں نمبر بھی دیا گیا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے بہتر، یہ صرف ایک چیز یاد رکھیں، یہ صرف کشتوں کے خاص ہیں، ان کی تیاری نہیں ہے، کشتوں کے خاص اور شناخت ہے۔ یعنی کہ 100 کشتہ جات کے بارے میں جو ویڈیو بنا رہی ہے اس کے خاص اور اس کی شناخت پر بنا دی جا رہی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی کو کشتہ لڑ جائے، یعنی کشتہ خام رہ جاتا ہے، یا کسی وجہ سے زہریلا کشتہ کسی آدمی کو لڑ جاتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ وہ راز ہے جو کوئی اگر کسی جوگی یا حکیم کی آپ 100 سال بھی خدمت کریں گے تو وہ آپ کو بالکل نہیں دے گا، یہ راز وہ آپ کو نہیں دے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ مکو کا عرق، مکو جس کو پیلو اور امبل سلب بھی کہتے ہیں، اس کے آپ نے عرق لے لینا ہے، یا اگر آپ کو تازہ مل جائے تو اس کے پتوں کا آپ نے کوٹ چھان کر پانی صاف ستھرا نکال لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر نیاز بوجھ یا تلسی جس کو ببری بھی کہتے ہیں، اس کو بھی آپ کے پتوں کا اگر آپ کو تازہ مل جائیں تو ان کے پتوں کو آپ نے کوٹ چھان کر آدھا گلاس پانی میں آپ نے ان دونوں کا 1 چمچ عرق یا پتوں کا نکالا ہوا پانی آپ نے پینا ہے صبح و نہار منہ۔ اور یہ عمل آپ نے کتنے دن کرنا ہے؟ کم از کم آپ نے یہ عمل 21 دن کرنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس کا عمل شروع کریں گے تو وہ جو کشتہ ہے جس کے خام کے اثرات آپ کے جسم میں ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا جسم پھوٹ گیا ہے یا آپ کمزور ہو گئے ہیں یا مریض بالکل جو ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے، تو جیسے جیسے آپ یہ پانی استعمال کرتے جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے وہ کشتہ جو ہے خام، وہ آپ کے کچا جو رہ گیا ہے وہ آہستہ آہستہ پیشاب کے راہ خارج ہوتا جائے گا، تو وہ 21 دن کے بعد مریض جو ہے وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا اور اسے کی صحت بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ نے اگر اس کا تجربہ کرنا ہو تو آپ نے اس کو مال حیات کسی کجا میں جو پیشاب کریں گے تو کسی کجا میں آپ نے کرنا ہے، پھر اس کو دیکھنا ہے جو دانت نیچے رہ جائے گی نکلے گی، اس کو آپ نے آگ دینی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو کشتہ ہے جو تھا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ ماہیات دیں گے کہ یہ کون سا کشتہ ہے۔ تو ناظرین، ہم حکیم پروفیسر محمد فاروق کو دانتوں کے کشتوں کے خاص پر ویڈیو بنانے پر اجازت دیں، اور اب جو اگلی ویڈیو ہے میری وہ آئے گی ابد دانتوں کے خاص، یعنی کہ 100 کشتے پر بنانے کا جو آپ سے وعدہ کیا تھا، تو یہ اس کا پہلا حصہ ہے دانتوں کے خاص۔ اگلا حصے میں آپ کو ابد دانتوں کے خاص پر ویڈیو
جو ہے وہ بتائی جائے گی۔ اللہ حافظ۔